اگلا سوال جو ہے یہ منصور صاحب اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی کچھ رقم کسی کو قرض دے رکھی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو رقم قرض دی گئی ہے وہ اتنی مقدار میں ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ وہ رقم جو اب نصاب ہے، نصاب زکوٰۃ تک پہنچنی چاہیے۔ نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا، اس کے برابر اگر رقم پہنچتی ہے اور پھر وہ رقم نہ صرف یہ کہ اس تک پہنچتی ہے بلکہ 1 سال تک وہ رقم محفوظ رہتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ 2.5% یا 2.5% کی شرح سے یہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ زکوٰۃ کس پر ہوگی، قارض یعنی جو قرض دینے والا اس پر ہوگی یا مقروض پر، اس کے متعلق یہ ہے کہ قارض یعنی زکوٰۃ دینے والے پر، قرض دینے والے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رقم اس کے تصرف سے نکل جاتی ہے، اس کے پاس نہیں رہتی، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی اس رقم سے اگر چاہے تو اس کو تجارت میں لگا سکے یا کسی مفید کام میں لگا سکے اور اس سے پھر آمد پیدا کر سکے۔ جب وہ اسے آمد نہیں پیدا کر سکتا تو وہ زکوٰۃ سے بھی اس حصے کے متعلق وہ زکوٰۃ سے جتنی اس نے قرض دی تھی وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا۔ اور مقروض البتہ جو ہے وہ پھر زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا، لیکن مقروض کے متعلق بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مقروض پر زکوٰۃ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس نے بھی روپیہ تجارت میں لگایا ہو اور اس کو بڑھا رہا ہو۔ اگر اس نے وہ رقم قرض لی ہے اور اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر خرچ کر لی ہے، یا اس نے وہ رقم اپنی کسی ایسی ضرورت پر استعمال کر لی ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مثلا گھر مکان بنانے کے لیے اس نے اس کو خرچ کر لیا ہے، یا گھر میں کوئی ایسی ضرورت کی چیز ہے جو استعمال ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہماری رائے میں زکوٰۃ قرض لینے والے پر ہوگی۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس نے قرض لیا ہو، اور جس نے روپیہ قرض دیا ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔ عقلاً بھی یہی فتویٰ زیادہ درست ہے، کیونکہ اسلام میں سود لینا ناجائز ہے۔ پس جو شخص کسی کو روپیہ قرض دے گا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، وہی شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے گا جو روپیہ قرض لے گا۔ پس زکوٰۃ بھی اسی شخص پر ہونی چاہیے جس کے تصرف میں وہ روپیہ ہے، مگر اسلامی تعلیم کے مغز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اس صورت میں روپیہ قرض لینے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب کہ اس نے روپیہ تجارت وغیرہ میں لگایا ہو اور وہ اس سے نفع اٹھاتا ہو۔ یہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی ارشاد۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاک اللہ۔